لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ چیزیں اور ہیں جو ماؤں کے کرنے کی ہیں اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کی بہت وہ ہوتی ہے. ایک یہ کہ بچے کو بددعا کبھی نہ دیں. مائیں ہر وقت عام طور پر تنگ آ کر زچ آ کر تو مر جاتا تو اچھا تھا، تو ایسا ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے، یہ بددعائیں ماؤں کو کبھی بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے. یہ ثابت ہو جاتی ہیں، یعنی یہ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. ماؤں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم دل سے تو نہیں دے رہی ہیں. یہ عام طور پر کہتی ہیں، ہم تو زبان سے کہتی ہیں، اور دل میں تو بچوں کی برائی ہمارے نہیں ہوتی، زبان سے کہنے کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ایک تربیت اولاد کی کتاب میں کہ ایک بچے نے کوئی شرارت کی تو اس کی ماں نے کہا ہائے تو مر جاتا تو بہت اچھا تھا، تو مر جاتا تو بہت اچھا تھا. تو وہ بچہ بہت شریر تھا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ وہ اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا اور بڑی اچھی تعلیم حاصل کر لی اور بڑا اچھا اس نے جو ہے اپنے روزگار پیدا کر لیا اور نیک اور شریف ہو گیا. ماں کو اپنی بات بھی بھول گئی، اس نے اس کا رشتہ کیا اور جب وہ شادی کی عمر کو یعنی شادی کو اس کے چند دن رہ گئے بیٹے کے تو وہ مر گیا. اس کی ماں نے بڑا واویلا کیا، بڑا شور مچایا کہ ہائے میرا بچہ مر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کہتے ہیں ہم کو خواب میں کوئی بزرگ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے اس کو بددعا دی تھی نا کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا، تو وہ بددعا اس کو اب لگی ہے جا کے. وہ بددعا اس کو لگ گئی تھی لیکن اس کا وقت جو تحقق کا تھا وہ اب آیا ہے اور وہ تیری ہی بددعا سے مرا ہے جو تو نے اس کے لیے چاہا. تو اس لیے بچوں کو بددعا نہیں دینی چاہیے. بچہ کو ایک کوڑا کاغذ سمجھیں، ایسا کاغذ جس پہ جو مرضی ہے لکھائی بندہ لکھ سکے، ایسا ایک کاغذ ہے بچہ. اس لیے اس پر اچھی تحریر لکھنی چاہیے، اچھے طریقے سے اس کو تربیت دینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بچے کے کھانے پینے میں چونکہ مائیں کھلاتی ہیں، بچپن میں دودھ پلاتی ہیں، اس کے بعد کھانا کھلاتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو مائیں بچے کو ایک تو پاکیزہ چیزیں کھلائیں، بازار کی چیزوں میں، بازار کی بنی ہوئی چیزوں میں پاکیزگی نہیں ہوتی عام طور پر، ویسے بھی صاف نہیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کن ہاتھوں کی بنی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے بنی ہوتی ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ بچوں کو آج کل آسان طریقہ یہ ہے کہ ماؤں کی تن آسانی کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے پیسے پکڑائے اور بچے سے کہا بازار سے جا کر کچھ لے آؤ، پیزا منگوا لیا، برگر منگوا لیے اور اس طرح کی چیزیں منگوا لی. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے گھروں کے اندر. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی چیزیں خود تیار کریں، چھوٹی عمروں سے ان کے لیے کھانا تیار کرنا، ان کی لنچ تیار کرنا. بازار سے بنی بنائی چیزیں منگوا کے لا کے فریزر میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، وہ جو کیا ہوتی ہے، وہ جو چکن کے ہیں پتہ نہیں، وہ جو ہاں نگٹس ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا اور یہ اور وہ اور یہ اب یہ اتنی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ نگٹس ہیں، یہ چیزیں، اس میں حرام گوشت بھی شامل، بغیر مذبوحہ بغیر ذبح شدہ مرغیوں کے بن رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو آنتوں سے بن رہا ہے. کیا گند بلا ہے یہ جو بازار کی تیار چیزیں. اور مائیں صرف کچن سے بچنے کے لیے یہ سارا تیار مال لا کے فریزر میں ڈال دیں گی مہینوں کا، اور پھر بچوں کو لنچ میں بھی یہی دیا جا رہا ہے، کھلایا بھی یہی جا رہا ہے. اور یا پھر آج کل تو ہوم ڈیلیوری سروسز ہیں، اور فون کر دیا، پیزے والے نے پیزا پہنچا دیا، برگر والے نے برگر پہنچا دیا. یہ اچھے گھروں کا طرز نہیں ہے. باوضو ہو کر کھانا پکائیں، باوضو ہو کر کھانا پکائیں اور حلال اور طیب مال بھی ہو، اچھی چیزیں، صحت بخش چیزیں لائی جائیں، صحت بخش طریقے کے ساتھ پکائی جائیں. اس پر پڑھ کے اپنا یعنی وضو کے ساتھ مائیں پکائیں. کوئی پڑھنے کے بعد اس پہ کوئی سورت دم کر دیں. یہ بابرکت کھانا ہوگا. جو بھی کھائے گا اس میں نورانیت پیدا ہوگی. دیکھیں برکت والا کھانا کھانے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، اچھے اعمال کا دل چاہتا ہے، اور بے برکت کھانا کھانے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کا دل چاہتا ہے، گناہوں کی طرف دل راغب ہوتا ہے. تو یہ کہ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ بچوں کو کھلا کے آ رہی ہیں. گند بلا کھلا کر ان سے اچھے اعمال کی توقع رکھنا کہ وہ بہت اچھے کام کریں گے تو یہ غلط ہے. اس لیے ان کو باوضو ہو کر کھلائیں اور کوئی بسم اللہ کوئی سورت پڑھ کے دم کر دیا کریں کھانوں پر. اس سے بڑی برکت پیدا ہوتی ہے، اس سے بچوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور ان کو نورانی اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا. دوسری بات یہ کہ بچوں کو صفائی کا عادی بنائیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے خود صاف رہنا پڑتا ہے. یہ کہ ان کا کمرہ صاف ہو، ان کے کپڑے صاف ہوں، لباس صاف ہو،
یہ جو بچے بچپن سے جن کو یہ اچھی صفت ڈال دی جائے جن کے دلوں میں، وہ بڑے ہو کر بھی ظاہری پاکیزگی کی وجہ سے ان کے اندر باطنی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ آخر صفائی کو کیوں نصف ایمان کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ باطنی اندرونی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب بچوں کی جب خود اپنی صفائی کا اہتمام نہ ہو، کمرے برے طریقے کے ساتھ بالکل ان کا برا حشر ہو، تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کے کمرے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے کمرے صاف کریں، اپنے بستر صاف رکھیں، اپنے کپڑے صاف رکھیں، اپنا جسم صاف رکھیں، اپنے چیزوں کو قرینے سے رکھیں۔ یہ بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں۔ بچپن میں عادت پڑ گئی تو پڑ جائے گی، ورنہ ساری عمر نہیں پڑے گی۔ اسی طرح بچوں کو بولنے کا ادب سکھائیں، ادب کے صیغے سکھائیں کہ بھائی بڑوں کو آپ کہتے ہیں، اور دادا دادی سے کیسے بولنا ہے، چچا چچی سے کیسے بولنا ہے، پھپھو ماموں سے کیسے بولنا ہے۔ یہ بچوں کو بولنے کا ادب، ان کو اس کا قرینہ، اگر وہ کہیں پر بھی بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ یا تیز تیز بول رہے ہیں تو اس سے ان کو منع کر کے سلیقے کے ساتھ بولنا سکھانا چاہیے۔ ایک چیز اور جو ہمارے گھروں میں بہت ہوتی ہے، بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ اتنی بری عادت ہے، اتنی ایک برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بچہ کبھی ماں کے منہ سے جھوٹ سن لیتا ہے تو وہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بچوں کی تربیت کی کتاب میں لکھا تھا کہ کوئی برتن ٹوٹ جائے، بچے نے دیکھ لیا کہ ماں کے ہاتھ سے گر کر برتن ٹوٹ گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ برتن کیسے ٹوٹا ہے، تو ماں نے جھٹ کہہ دیا کہ وہ بلی آئی تھی تو اس نے گرا کر توڑ دیا۔ تو بچہ تو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ لیا تھا کہ تو ماں کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہی ہے کہ بلی نے توڑا ہے۔ تو یہ اس کو ایک تعلیم مل گئی ہمیشہ کے لیے کہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو جھوٹ بول کے نکل جاؤ۔ یہ اس کی تربیت ہو گئی، اس منظر نے تربیت کر دی۔ اب آپ اس کو بیٹھ کے بہت صداقت کے فضائل سناتے رہے، لیکن اس نے جو منظر دیکھا ہے وہ اس کے دماغ میں ریکارڈ ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹیلی فون پر مائیں فونوں پر لمبی لمبی بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا بچے سن رہے ہیں۔ اس میں جو باتیں بھی ایسی جو بچے کو تو پتہ ہوتا ہے، گھر میں رہا ہوتا ہے اور ہر چیز دیکھی ہوتی ہے، اس میں کوئی بات بھی اگر خلاف واقعہ جو ہوئی نہیں ہے اور ماں کسی کو بتا رہی ہے تو وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ سب سے زیادہ بچوں میں جو جھوٹ کی عادت عام طور پر آتی ہے وہ ماں باپ سے ہی آتی ہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، باہر گھنٹی بجتی ہے، بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، یہ عام طریقہ ہے۔ تو بچہ شروع سے کہتا رہتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے بھی سچ بولیں، ویسے بھی سچ بولیں، اور بچوں سے کم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد سے آگے نہ جائیں۔ بچوں سے محبت کی بڑی ہی ترغیب ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2 بچے تھے، چونکہ اس کے ساتھ 3 کھجوریں دی اس کو۔ اس عورت نے 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، تیسری اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھی۔ اور جب دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی تو اس کے بعد اس نے بچے اس کی ماں کی کھجور کو دیکھ رہے تھے تو اس نے وہ کھجور 2 حصے کی، اور ایک بچے کو دے دی، دوسری بچے کو دے دی۔ عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، اس عورت کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھوکی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج تو گھر میں ایسے ایک عورت آئی تھی اور اس کے پاس 2 بچے تھے اور میں نے سب کھجور دی تو اس نے دونوں کو بھی دی، اپنی بھی دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وجب لها الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس ماں کے لیے جس نے اپنی کھجور اپنے بچوں کو کھلا دی۔ یعنی محبت کا ایک سلوک کیا، محبت کا ثبوت دیا۔ اتنی اس کی تلقین ہے، لیکن اس کی حدود ہے، اور حدود کیا ہے کہ بچے سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، دین کا حکم ٹوٹ رہا ہو، یا بچہ بگڑ رہا ہو، یا کسی غلط بات کی ضد کر رہا ہو، یا کسی غلط مطالبے پر اڑا ہوا ہو، تو اس پر کبھی بھی بچوں کا ساتھ نہ دیں۔ یہ آپ وقتی طور پر تو بچہ چپ ہو جائے گا، آپ نے مان لی اس کی بات، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ایک بری عادت کی بنیاد آپ نے ڈال دی۔ سالگرہ نہیں ہے اسلامی تصور۔ بچے ضد کرتے ہیں، جب ان کے ڈیٹ آف برتھ آئے گی تو وہ کہیں گے ہماری سالگرہ ہونی چاہیے کیونکہ میرے فلانے کی ہے، فلانے کی ہوئی ہے، فلانے کی ہوئی ہے۔ تو بجائے سے کہ آپ ان مطالبات کے آگے ہتھیار ڈالیں، بچوں کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سالگرہ کے دن
اس کو کوئی اچھی بات بتائیں, کوئی اور طریقہ اختیار کریں جو اس کو جو سمجھے کہ اچھا آج میرا دن تھا تو مجھے یہ بتایا گیا ہے, یہ کیا گیا, لیکن اس کو کسی ایسے طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل مثال بھی بن جائے اور آئندہ کے لیے بھی وہ اس کی وجہ سے اس کو عادت پڑ جائے کہ آپ سے رو کر ضد کر کے اور کوئی بات منوائی جا سکتی ہے. اس کی بجائے اچھی باتیں اچھے طریقے کے ساتھ مان لینی چاہیے. ماؤں کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کو جو محبت کی بات ہو رہی تھی, جب بچے گھر سے باہر سے آئیں واپس تو ان کا استقبال کریں. دیکھیں بچے اسکول سے آتے ہیں, ماؤں کو پتہ ہوتا ہے بچے اسکول سے آ رہے ہیں, یہ بڑا چند لمحے ہوتے ہیں, 4-5 منٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں بجائے اس کے کہ کچن میں مصروف رہیں, ادھر ادھر رہیں, گھر کے دروازے تک آ کر بچوں کو وصول کرنا اور محبت سے پیار سے ان کو یہ لگے کسی نے ہمارا انتظار کیا, کھانا وانا ان کے لیے پہلے سے تیار ہو, اور پھر ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا کسی نے یہ چھوٹی عمر کے چند سال ہوتے ہیں لیکن اس محبت کی ساری عمر انسان پہ اثرات ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی محرومی ہوتی ہے کہ بچہ سے میں 6 گھنٹے بعد اسکول سے آیا لیکن ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ آ گیا نہیں آ گیا. اور بعض مائیں تو بچوں کا بڑا الٹا سیدھا سے استقبال کریں گی اور اپنا کام کرتے کرتے بچہ گھر میں داخل ہوا ہے تو کہہ رہی ہیں آ گیا نہ گوڑ مارا اور آ گیا فلانا اور آ گیا ڈمکانا. تو یہ جو ہے یہ بڑے غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں. اس کی بجائے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوں, بچوں کا استقبال کریں, ان کے ماتھے پر بوسہ دیں اور ان کے لیے فوراً ان کو ہاتھ دھلا کر کچھ کھانے کے لیے دیں, پینے کے لیے دیں. اب یہ بچہ اس سے ایک خاص ذہنی کیفیت میں آ جاتا ہے. اس ذہنی کیفیت میں اس کے لیے اب کوئی نصیحت کی بات کریں تو سنے گا, ضد نہیں کرے گا, کوئی اچھی بات کریں تو اس کو قبول کرے گا. اور تو اپنے بچوں سے باتیں منوانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے بچے آسانی سے مان جاتے ہیں. کھینچا تانے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور ان کے ساتھ جو ہے پوری کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ جو ہم مائیں چیختی دھاڑتی گھر میں رہتی ہیں, چیخم پکار ہوتی ہے, یہ اصل میں یہ بچوں نے نہیں مجبور کیا ہوتا, یہ خود اپنی پریشانیوں کا جو غبار ہے بچوں پر نکال رہی ہوتی. کسی اور وجہ سے پریشانی ہے, بچوں کو پھاڑ کھانے کو جا رہی ہیں, گھر میں ایک پوری عجیب و غریب کیفیت بنی ہوئی ہے. اس لیے اس پر جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. اور ایک بات اور یہ ہے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچائیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر نے کہا کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا, بلکہ اگر تیرے ساتھ رستے میں اکٹھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ مت چلنا, رستہ الگ کر لینا اپنا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس قسم کے 5 لوگوں سے میں دوستی نہ کروں؟ فرمایا کہ جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرو, کسی جھوٹے آدمی سے دوستی, تیرا دوست جھوٹا نہ ہو. کہا کہ وہ تجھے ایک روٹی کے عوض بیچ دے گا بلکہ روٹی سے کم پر بھی بیچ دے گا اور تجھے پتہ نہیں چلے گا, یعنی وہ جھوٹ, کیونکہ جھوٹ کی اس کی عادت ہے. دوسرا فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرنا, کنجوس سے دوستی نہ کرنا, کیونکہ کنجوس آدمی کے اندر کوئی اخلاقی اس کا کوئی اقدار نہیں ہوتی, کوئی اس کی اخلاقی سٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ فاسق و فاجر سے دوستی مت کرنا, یعنی جو فاسق و فاجر ہو کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ تیرا کیسے وفادار ہو سکے گا, جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں ہے. فاسق فاجر کا مطلب ہے کہ اللہ کا وفادار نہیں ہے. جو اپنے خالق و مالک کا وفادار نہیں ہے وہ تیرا وفادار کیسے ہوگا. اور فرمایا کہ بیوقوف سے دوستی مت کرنا, کیونکہ بیوقوف کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. تو نادان دوست اپنی نادانیوں کی وجہ سے انسان کو بعض اوقات اتنا نقصان پہنچاتا ہے جو اس کو اچھا خاصا بڑا دشمن نہیں پہنچا سکتا. اور آخری بات یہ کہی کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو, جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو, جو اپنے رشتہ داروں کا نہ ہو, اس سے بھی دوستی نہ کرنا, کہ جس نے اپنے خونی رشتوں کی لاج نہیں رکھی وہ دوستی کے رشتے کی کیا لاج رکھے گا, جب اس کو جو اپنے خونی رشتوں کا نہیں ہے, جس ماں کو نے اس کو پالا پوسا ہے وہ اس کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے, جس باپ کا وہ بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, تیرے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا. تو دیکھیں یہ نصیحت ہے امام باقر علیہ الرحمہ کی اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو, اور اس میں ان کو اپنے دوستوں کا بتایا کہ کیسے دوست کا انتخاب کرو. تو اپنے بیٹے کو برے دوستوں سے بچانا چاہیے. ایک چیز اور کہ بچوں کو دل آزاری سے منع کریں. دل آزاری بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے. کسی کی دل آزاری وہ نہ کریں. گھر میں خاص طور پر ملازمین کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ بعض اوقات بچے بہت برے رویے اختیار کرتے ہیں, اور ڈرائیور کے ساتھ,
چوکیدار کے ساتھ، مالی کے ساتھ، کام کرنے والی ماسی کے ساتھ. اس پر بچوں کو سکھائیں کہ کسی غریب کی، کسی بے بس کی دل آزاری نہ کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی نہ کریں. اور اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو ان کے اندر یہ اخلاقی جرأت پیدا کریں کہ وہ معافی مانگیں. معافی مانگنا سکھانا چاہیے بچوں کو کہ معافی کیسے مانگی جاتی. اس سے ایک مستقل انسان میں ایک اچھی عادت پڑ جاتی ہے. جس بچے کو معافی مانگنے کا طریقہ آ جائے گا اور اس کے اندر اس کی جرأت پیدا ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی معافی اور استغفار کرے گا اور انسانوں کے ساتھ بھی اس کے اندر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.